رحیم سیکوینسنگ میں آج میں نے آپ کو اس کو 11واں اور 12واں نمبر دیا ہے، اس لیے کہ یہ بہت لمبا ایسے ہے، اس میں سارے جو پولوشن سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ کور ہونے والے ہیں، تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ وٹ از پولوشن؟ پولوشن جو ہے انوائرمنٹل پولوشن اس وقت ہوتی ہے جب پولوٹنٹ ہماری نیچرل سراؤنڈنگ کو کنٹامینیٹ کر دیتے ہیں۔ پولوشن ہمارے ایکو سسٹم کے بیلنس کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہماری نارمل لائف سٹائلز کو ڈسٹرب کرتی ہے اور انسانی بیماریوں کو اور گلوبل وارمنگز کو رائز دیتی ہے۔ پولوشن اپنی پیک پر پہنچ چکی ہے انسانوں کی ڈیولپمنٹ اور ماڈرنائزیشن کی وجہ سے، اور سائنس کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کی وجہ سے ایک ہیوج گروتھ ہو چکی ہے ہیومن پوٹینشیلز میں، لوگ زیادہ، لیکن انسان اپنی ہی تخلیقات کے پرزنرز ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے نیچر کو بہت برے طریقے سے ویسٹ کر رہے ہیں اور یہ سوچے بغیر کہ ہمارے اس ایکشن سے کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے نالج کو ڈیپ کرنا چاہیے کہ نیچر کے لاز کو پروٹیکٹ کریں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو براڈ کریں تاکہ ہم اس سچویشن سے، پولوشن کے پرابلم سے نکل سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پولوشن کے ڈفرینٹ ٹائپس، ان کے کازز، ان کے ایفیکٹس کو نوٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا انسانی معاشرے اور انسانی انوائرمنٹ پر کیا اثر ہے۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں ٹائپس، کازز اینڈ ایفیکٹس آف سولوشن۔ سب سے پہلی ٹائپ ہے جو ایئر پولوشن، یہ سب سے موسٹ ڈینجرس فارم آف پولوشن ہے، ایک بایولوجیکل، کیمیکل، فزیکل الٹریشن آف ایئر۔ ہماری ہوا میں اس وقت ہوتا ہے جب اسموک، ڈسٹ یا کوئی ہارمفل گیسز ایٹماسفیئر میں انٹر ہو جاتی ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس ہوا کو سروائیو کرے کیونکہ ہوا کنٹامینیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ہوا میں کیا ہے؟ بایولوجیکل، کیمیکل اور فزیکل الٹریشن ہو جاتی ہے، اور اسموک، ڈسٹ اور کیمیکلز، گیسز ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی کازز: برننگ آف فاسل فیولز، جو کہ ہماری معاشرے میں جلایا چیزوں کو جلانا، ایگریکلچر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، مائننگ آپریشنز، ایگزاسٹ فرام انڈسٹری، ایگزاسٹ ہوتا ہے نا، ایگزاسٹ فین، انڈسٹریز اور فیکٹریز کا جو بھی ایگزاسٹ ہوتا ہے، ہاؤس ہولڈ کلیننگ پروڈکٹس انٹیل ایئر پولوشن، جو ہم اپنے گھر میں کلین کے لیے پروڈکٹس یوز کرتے ہیں، ساری کے سارے ایئر پولوشن بناتے ہیں۔ لوگ ایک ہیوج اماؤنٹ آف کیمیکل سبسٹنس ہوا میں ہر روز بھیج رہے ہیں اپنی گاڑیوں سے، اپنے فیکٹریز میں، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ایفیکٹس ہیں وہ بہت الارمنگ ہے۔ سب سے بڑا جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے، ایسڈ رینز ہے، ریسپیریٹری اینڈ ہارٹ پرابلمس ہیں۔ بہت سی وائلڈ لائف اسپیشیز کو اپنی ہیبیٹیٹ تبدیل کرنے کے لیے ہم فورس کر رہے ہیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں۔ سوئل پولوشن اس وقت ہوتی ہے جب کہ پولوٹنٹ کنٹامینیٹ کرتے ہیں اور ٹاکسک کیمیکلز ہماری مٹی کو جا کر خراب کر دیتے ہیں ہائی کنسنٹریشن میں، اور اس کا نتیجہ کیا وائلڈ لائف پر، پلانٹس پر، انسانوں پر اور گراؤنڈ واٹر پر پڑتا ہے۔ انڈسٹریل ایکٹیویٹی جو ویسٹ ڈسپوزل، ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کا، ایسڈ رینز کا، ایکسیڈنٹل آئل سپل کہ زمین میں آئل گر جاتا ہے بہت زیادہ، یہ تمام کے تمام سوئل پولوشن کی کازز ہیں۔ اس کے ٹائپس میں اس کا جو انفلوئنس ہے، یہ کنٹامینیشن ہیلتھ، انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ زمین میں کوئی چیز اگائیں گے تو اس زمین میں اگر آئل ہوگا، اس زمین میں کوئی کیمیکل ہوگا تو وہ خوراک میں آ جائے گا، تو انسانی صحت خراب ہوتی ہے، پلانٹس کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے، سوئل فرٹیلیٹی جو زمین کی ایک زرخیزی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور یہ ہماری زمین کا سوئل سٹرکچر جو ایک بیسک ہے اس کو خراب کرتا ہے۔ واٹر پولوشن ہماری زندگی کو از ایبل ٹو لیڈ آر ورلڈ آن اے پاتھ آف ڈسٹرکشن۔ واٹر پولوشن ہماری زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہے، کوئی بھی چیز پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاؤ ایور، ہم میں اگر اس نیچر آف گفٹ کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے اور بغیر سوچے اور سمجھے ہم اس کو پلیوٹ کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انڈسٹریل ویسٹ ہے، مائننگ ایکٹیویٹیز ہے، سیوریج واٹر ویسٹ ہے، ایکسیڈنٹ آف لیکیج، میرین ڈمپنگ، میرین مطلب آپ نے جو کچھ بھی سمندر میں پھینک دیا جو دل میں آیا، کیمیکل پیسٹیسائڈز، فرٹیلائزرز، برننگ آف فاسلز، اینیمل ویسٹ، اربن ڈیولپمنٹ، گلوبل وارمنگ، ریڈیو ایکٹیویٹی، اور یہ سب کے سب ہمارے پانی کو کنٹامینیٹ کر رہے ہیں۔ سیوریج لائنز کا جو لیکیج ہے وہ، اور پھر اب ہمارے لیے پینے اور کوکنگ پرپزز کے لیے، اریگیشن کے لیے پانی تھوڑا ہو گیا کیونکہ بہت سے پانی کو ہم نے ویسٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے وہ ہمارا
پانی کی جو پولوشن. لائٹ پولوشن. جی لائٹ پولوشن کیا بلا ہے؟ لائٹ پولوشن اس وقت ہوتی ہے جب کہ بہت زیادہ کچھ ایکسیس ہوتا ہے، کچھ ایریاز کو بہت جگمگایا جاتا ہے آرٹیفیشیل لائٹس کے ذریعے. تو آرٹیفیشیل لائٹس دنیا کے ایکو سسٹم کو تباہ کر رہی ہیں. اس کی ڈیڈلی افیکٹ ہیں بہت سی کریچرز پر، انکلوڈنگ میملز، پلانٹس، ایمفیبینس، انسیکٹس اینڈ برڈس. ان پہ اس کے ڈیڈلی افیکٹس ہیں. ہر سال بہت سی برڈ اسپیشیز اس وجہ سے کہ ان کو نیڈ لیسلی ایلیومینیٹڈ بلڈنگز کے پاس رہنا پڑتا ہے، وہ مر جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹیفیشیل لائٹ جو ہے وہ بیبی سی ٹرٹلز کو ان کے ڈیمائز کے اندر لیڈ کرتی ہے، اور نتیجتاً ان کی لائف بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے ایکو سسٹم کو، ہماری لائف سٹائل تباہ کر رہا ہے. نوائز پولوشن اس وقت ہوتی ہے جب کہ ان پلیزنٹ ساؤنڈس ٹیمپریری ڈسٹرپشن نیچرل بیلنس میں پیدا کرتی ہیں. مثلاً انڈسٹریلائزیشن کی ساؤنڈ، سوشل ایونٹس، پور اربن پلاننگ، ہاؤس ہولڈ کورس، ٹرانسپورٹیشن، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، یہ چیزیں ہماری نوائز پولوشن پیدا کرتی ہیں. اور نوائز پولوشن ہیئرنگ پرابلمس کو لیڈ کرتا ہے، ہیلتھ ایشوز کو، کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سلیپنگ ڈس آرڈرز ہیں، اور کمیونیکیشن کی ٹربل ہیں. اور اس کے علاوہ یہ وائلڈ لائف کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. کچھ جانوروں کو ہیئرنگ لاس بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے ان ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں ہنٹنگ میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ نوائز پولوشن کو کم کیا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے انوائرمنٹ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. ریڈیو ایکٹیو پولوشن، پریزنس ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس کا ہے انوائرمنٹ میں، اور یہ ہائیلی ڈینجرس ہے جب یہ ہوتا ہے. ریڈیو ایکٹیو جو کنٹامینیشن ہے یہ بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے. نیوکلیئر پاور پلانٹس میں امپراپر ٹرانسپورٹیشن آف ریڈیو کیمیکلز میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے یہ اس کو بہت کیئر سے ہینڈل کیا جانا چاہیے، کیونکہ ریڈیشن جو ہے وہ لیونگ آرگینزم کے سیلز کو ڈسٹروائے کرتی ہے، اور پھر ان کی پرابلم، ان کی میوٹیشن یہاں کہ حتیٰ کہ ان کی ڈیتھ کا کاز بھی بن سکتی ہے. سلوشن کیا ہے جی؟ اس پرابلم کا سلوشن سب سے بڑا بات تو یہ ہے کہ ہم کنزرویشن میتھڈس ہم امپلیمنٹ کریں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کریں. ہمیں کچھ افیکٹو سلوشن ڈھونڈنے چاہیے تاکہ ہم اپنے ایکولوجیکل بیلنس کو ریسٹور کر سکیں. ٹھیک ہے، جو کہ ایکولوجیکل بیلنس ہم لوگوں نے خراب کیا اس کو ہم سسٹینیبل میتھڈس کے ذریعے ریسٹور کر سکیں. فرسٹ آف آل ہمیں ٹرانسپورٹیشن چوائسیز کو کرنا چاہیے. ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ہر بندہ اگر اپنی گاڑی یہ رکھے گا تو زیادہ پولوشن پیدا کرے گی. زیادہ بہتر ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، واک کریں یا بائی سائیکل رائڈ کریں. جب پاسبلٹی ہو اپنی کنسالیڈیٹ آر ٹرپس اینڈ کنسیڈر پرچیزنگ الیکٹرک کارز. اپنی اور کوشش کریں کہ ہم ایکو فرینڈلی جو ایک سسٹمز ہیں اپنی کارز کو فیڈ کرنے کے وہ یوز کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم فوڈ چوائسیز میں بھی بہت زیادہ وائز ہوں. لوکل فوڈز کو چوز کریں جب بھی پاسبل ہو، اور آرگینکلی گرون ویجیٹیبلز اور فروٹس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی سبزیاں اگانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں، ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل. وہ چیزیں جو کہ ری یوز کی جا سکتی ہیں ان چیزوں کو ہم یوز کریں، اور منیمل پیکنگ والی چیزوں کو استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جو بھی کنزرو واٹر کو سیو کرنا چاہیے. ٹاکسک کو پراپرلی ہمیں ویسٹ کرنے کے اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہربیسائڈس اور پیسٹیسائڈس یہ چیزیں یوز نہیں ہونی چاہیے. ہربیسائڈس یعنی کہ جڑی بوٹیوں کو کل کرنے والے جو سپرے ہوتے ہیں، اور پیسٹیسائڈس جو ان کے کیڑا مارا دوائیں ہوتی ہیں. نیچرل انوائرمنٹل فرینڈلی کیمیکلز کا استعمال کرنا چاہیے. تو یہ تھا آپ کا. اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے یہ ہے گلوبل وارمنگ. یہ اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے بچوں آپ کی پولوشن سے، لیکن اس کو میں ایک سیپریٹ لیکچر میں ڈیل کروں گی. آپ اس کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم.